السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورۃ قریش تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ ہے کہ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہ مختصر سی صورت مکی صورت ہے، ایک اس کا رکوع ہے مختصر سا اور 4 آیات ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے اس کا کچھ تاریخی پس منظر بھی ہے جو اس کے اندر بات آ رہی ہے، تو اس کو جان لینے سے پھر ہمیں اس کی باقی تفصیلات آسانی سے پتہ چل سکتی ہیں۔ جو اس کا تاریخی پس منظر بیان کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ قبیلہ تھا، اور آپ کا جو جد اعلیٰ تھے قصی بن کلاب، ان کے زمانے تک یہ پورا قبیلہ مختلف جگہوں پہ منتشر تھا، بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصی نے اس کو مکے میں جمع کیا، یعنی بکھرے ہوئے لوگوں کو جگہ جگہ سے اکٹھا کیا اور ان کو مکہ میں لے کر آئے، اور بیت اللہ کی جو تولیت تھی اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے پہلے کعبہ کی تولیت قبیلہ حمیر کے پاس تھی، اب یہ اس قبیلے سے ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اسی بنا پر قصی کو مجمع بھی کا لقب بھی کہا جاتا ہے، ان کا دیا جاتا ہے۔ مجمع کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے والا، یعنی انہوں نے سب اپنے قبیلے کے افراد کو جو بکھرے ہوئے تھے ان کو جمع کیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی، اور ہر طرف سے عرب سے آنے والے جتنے بھی حاجی آتے تھے ان کی خدمت کرنا اور اس کا انتظام کرنا، اس میں انہوں نے بہت بہترین انداز میں یہ سارا نظم و نسق کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا جو اثر و رسوخ تھا وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ قصی کے بعد اس کے بیٹوں عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی جو ریاست اس وقت ایک طرح کی بن چکی تھی، اس کے مختلف منصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری مل گئی، اور عرب میں اس کا شرف بھی تسلیم کیا جانے لگا ان کی قابلیتوں کی بنیاد پہ۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے مشرق اور شام اور مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں، اور مکے کی منڈی میں یعنی اندرون ملک بھی تاجر لوگ آ کر وہاں پہ خریداری کر سکیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کے اندر ساسانی حکومت تھی، اور پوری بین الاقوامی جو تجارت تھی اس کے اوپر ان کا تسلط تھا، اور شمالی علاقوں میں خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور مشرقی جتنے بھی علاقے تھے یہ سارے اس کے درمیان سے اسی راستے سے ہو کر جاتے تھے۔ اب اس وقت ان کا کاروبار بہت چمک اٹھا، دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت ان کو یہ سہولت حاصل تھی قریش کو، اور یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ بیت اللہ کے چونکہ یہ خادم تھے، متولی تھے، اور اس وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ تو حج کے زمانے میں بھی یہ چونکہ حاجیوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، بہت مہمان نوازی کرتے تھے، تو لہٰذا لوگ بھی ان کے احسان مند رہتے تھے۔ ان کو کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلے کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے گا، یا راستے میں کہیں سے ان سے کوئی بھاری ٹیکس وصول کیا جائے گا جو دوسرے عام طور پہ قافلوں سے وصول کیے جاتے تھے۔ تو راستے کے جو قبائل جہاں سے یہ گزرتے تھے وہ بھی ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہ جو بنو ہاشم کی تجارتی اسکیم تھی یہ بہت ہی کامیاب رہی،
اس اسکیم میں انہوں نے اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بھی شامل کر لیا۔ تو شام کے جو غسانی بادشاہ تھے ان سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد شمس نے، اور جو یمن کے امراء تھے ان سے مطلب نے، اور عراق اور فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراسم قائم کیے۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ چاروں بھائی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، متجرین کہا جاتا تھا ان کو۔ اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل کے اور ریاستوں کے ساتھ قائم کیے تھے ان کی بنا پر ان کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے الفت پیدا کرنے والوں کے۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک میں تعلقات کے وہ مواقع ملے، اور مختلف ملکوں کی جو ثقافت اور تہذیب تھی ان کو بھی براہ راست جاننے کا موقع ملا، اور اتنا ان کا مقام اور مرتبہ ان علاقوں میں بلند ہو چکا تھا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کے مقابلے میں نہیں تھا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب کے اوپر فوقیت رکھتے تھے، اور مکہ جو کہ جزیرت العرب تھا اس کا سب سے اہم تجارتی مرکز جو ہے وہ مکہ بن گیا۔ اور یہ جو بین الاقوامی تعلقات انہوں نے قائم کیے، اس کا ایک بڑا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط بھی لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ تو آج کا جو قرآن مجید کا رسم الخط ہے وہ وہی ہے۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قریش قادت الناس، قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی۔ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے گئے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی ہوئی۔ اب یہ جو سورت ہے یہ سورت الفیل کے بعد نازل ہونے والی ہے، تو پیچھے کل جو ہم نے سورت فیل پڑھی تھی اس کو پیش نظر رکھیں تو اس کا بہت سارا تعلق اس کے ساتھ ملتا ہے۔ تو مکہ پر جو ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا، اگر اس وقت ابرہہ شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبہ کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش کی ہی نہیں خود کعبہ کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ بھی یکلخت ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ اپنے قبضے میں لے لیتی، اور قریش اس سے زیادہ بدحالی میں مبتلا ہو جاتے، جس میں وہ قصی بن کلاب سے پہلے مبتلا تھے، یعنی پہلے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزے مار مار کر ابرہہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کر مرتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا اور مضبوط بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے۔ وہ بے کھٹکے عرب کے ہر حصے میں جاتے، اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے، کسی کی یہ جرت نہ ہوتی تھی کہ ان کو چھیڑتا۔ انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کی امان میں کوئی غیر قریشی بھی ہوتا تو اس سے بھی کوئی کسی قسم کا لوٹ لین دین اس طرح کا نہیں کرتے تھے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ ان کا احترام تھا، یہ ان کا وقار تھا جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے دلوں میں ڈال دیا۔ اب یہ کہ اس سورت کا مرکزی مضمون اور موضوع کیا ہے اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کافی حد تک تو بات پہلے ہی سمجھ میں آ چکی ہے، پھر بھی ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ اس کا موضوع جو ہے، اس سورت کا، چونکہ میں پہلے بتایا کہ اس کا نزول سورہ فیل کے بعد ہوا، اور کافی حد تک یہ اس کا جو موضوع ہے اس کی تکمیل پچھلے سورت فیل کے موضوع کے ساتھ ملتی جلتی بھی ہے، بلکہ یہاں کہیں گے کہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک زمانہ کے جو حالات تھے ان سے سبھی واقف تھے،
اور اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پر بالکل نہیں کیا گیا کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ یہی وجہ کہ صورت میں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ جب تم خود اس گھر کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا تصور کرتے ہو، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کی وجہ سے یہ امن عطا کیا، تمہاری تجارتوں کو فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر خوشحالی نصیب کی، لہذا تمہیں اسی رب کے گھر کی عبادت کرنی چاہیے، اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب ہم اس کی آیات کو ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے ایلاف قریش، ایلاف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایلاف الف سے ہے جس کے معنی خوگر ہونے کے ہیں، مانوس ہونے کے ہیں۔ کوئی چیز پھٹ جائے اور بعد میں اس کو آپس میں جوڑ دیا جائے، ملا دیا جائے، تو اس کو بھی یہ کہتے ہیں۔ اور کسی چیز کو کی عادت اختیار کر، یعنی پہلے عادت نہیں ہے، پھر اپنے اندر اس کی عادت اختیار کر لی جائے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اردو زبان میں لفظ الفت اسی سے ہی نکلا ہوا ہے۔ اب ایلاف کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، مثلا عرب جو ہیں وہ اپنے کئی محاوروں کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں ان سے تو اس وقت وہ تفصیلات نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ایلاف قریش کا مطلب کیا ہے۔ تو قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ کی فضل کی بدولت وہ پہلے تو پورے حجاز کے اندر مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے، انہیں اس بات کا ہوش ہی نہیں تھا کہ ہم بطور ایک قبیلے کے جمع ہو کر بھی رہیں، نہ ہی ان کو کسی تجارت کا پتہ تھا۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر ان کے دلوں کو باہم جوڑا، ان کو متحد کیا اور ان کو اکٹھے رہنے کی عادت ڈالی، اور پھر یہ کہ وہ جمع ہوئے اور اس کے بعد تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے، پھر مانوس ہو گئے، یہ لفظ آ رہا ہے، وہ مانوس ہو گئے لإیلاف قریش، کے قریش مانوس ہو گئے۔ اب یہ مانوس کس چیز سے ہوئے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ وہ جاڑے اور گرمی کے سفروں سے، اور جاڑے اور گرمی کے سفر یہ تجارتی سفر ان کے ہوتے تھے، جس کی تفصیل آگے بیان کرتے ہیں، اور یہی سفر دراصل ان کی خوشحالی کا ذریعہ بھی بنے، اور وہ اللہ کی بندگی سے اب روگردانی کر رہے ہیں۔ اتنے احسانات اللہ کے ان کے اوپر، اور اسی اللہ کی نافرمانی یہ کر رہے ہیں، اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ عرب جب یہ بات جو ابھی بیان میں کر رہی تھی، اس سے اگلی بلکہ ساتھ ہی آیت ملا لی جائے تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفر، جاڑے اور گرمی یعنی سردی اور گرمی کا۔ تو گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں تو قریش کے تجارتی سفر شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے تھے، اور سردی کے زمانے میں وہ جنوب عرب کی طرف کیونکہ وہ گرم علاقے تھے، اور ان کے لیے یہ سفر کرنا آسان ہوتا تھا شام کی طرف۔ اب یہ سفر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ممکن بنائے، اور جب یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو اگر وہ پیش نظر رکھیں، ہمارے لیے بھی یہاں پر دیکھیں کہ سمجھنے کے لیے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ انفرادی طور اور اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو انسان کی دو ضرورتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے اپنی بقا کے لیے جن بنیادی ضرورتوں کی عام طور پہ حاجت ہوتی ہے، انسان نے زندہ رہنا ہے تو اس کو جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، انسان غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کپڑے کے بغیر موسم کی شدت سے نہیں بچ سکتا، اور حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح گھر کی چھت کے بغیر وہ ایک مہذب زندگی نہیں گزار سکتا، اور کہیں آنے جانا ہو تو اس کے لیے کوئی سواری کا بندوبست ہونا بھی بہت ضروری ہے، جس کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق دیکھا جائے تو کسب کے وسائل سے ہے، یعنی یہی جو انسان کماتا ہے اور کھاتا ہے، یعنی جن ذریعوں سے کمائی کی جا سکتی ہے اور یہ ضرورتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ان ذرائع پر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق رسائی بھی دی ہے، وہ سمجھ بھی دی ہے۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ گھر، شہر اور ملک جہاں پہ بھی انسان بس رہا ہے وہاں امن ہو، امن بہت ضروری ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی کھٹکا لگا ہو کہ باہر نکلتے ہی کوئی اندیشہ نہ ہو، تجارتی قافلوں کو یہ دڑکا لگا ہو کہ کوئی لوٹ نہ لے، کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے،
اور اگر کسی معاشرے میں دولت کی تو فراوانی ہے، رزق بہت ہے، لیکن معاشرے کے اندر امن نہیں ہے، وہ اس دولت سے محروم ہے، ہر وقت جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کسی کی جان سلامت نہیں ہے، نہ اس کا مال، نہ اس کی عزت، کسی چیز کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے دل کو سکون کے لیے کوئی ضمانت دے سکتا ہے، تو ایسا معاشرہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی بالکل خالی ہے، بالکل تہی تامن ہے۔ مکے اور دوسرے شہر جو تھے ان میں دونوں چیزوں کا فقدان تھا، یعنی اس وقت یہ دونوں چیزیں جن کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک طرف تو بنیادی ضروریات ان کی کمی تھی، دوسری طرف امن کہیں نہیں تھا، جدھر بھی انسان جاتا لوٹ لیا جاتا، اور لوٹ لینے کو لوگ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، جس کا جہاں بس چلتا تھا وہ دوسروں کو نہ صرف لوٹتا بلکہ ان قافلوں کے لوگوں کو غلام بھی بنا لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بدامنی کو سلامتی میں اور ان کے شہر اور ان کے راستے سب محفوظ کر دیے، اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی تو کی تھی کہ اہل مکہ کو دونوں نعمتیں جو ہیں وہ دی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلی دعا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رزق کے حصول کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تجارت کا شوق بھی پیدا ہو، لمبے لمبے سفروں سے یہ مانوس ہوں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ دونوں نعمتیں عطا کر دے، یعنی امن بھی دے دے اور رزق بھی دے دے، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب اسباب ان کے لیے پیدا کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے تمام ممالک کی دولت ان شہروں میں جمع ہونا شروع ہو گئی، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا غلہ، اور آج دن تک ایسا ہی ہے کہ وہاں پر اگرچہ دیکھا جائے، مکہ کو دیکھا جائے تو اس کی پہاڑیاں اور اس کا ارد گرد کوئی حسین نظارہ نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ چاہتے ہیں، حسین نظارے تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن یہ ایک عجیب کشش ہے کہ وہاں نہ سبزہ، نہ کوئی پانی کا ایسا بندوبست، نہ کوئی کھیتی، نہ ہریالی، کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں پر، لیکن ایک اللہ کا گھر ہے وہاں پر، اور اس کی کشش لوگوں کو وہاں کھینچے چلے لیے جا رہی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا کا ہر طرح کا پھل اور غلہ بھی وہاں جمع ہو رہا ہے، دولت کی فراوانی ہو گئی، غربت کم ہوتی گئی، یعنی یہ تجارت جو انہوں نے شروع کی تو یہ ان کی غربت کم ہو گئی اور امیر ہو گئے، لیکن اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تھی ملک کے اندر بدامنی، اور اللہ تعالیٰ نے قریش پر یہ بڑا احسان کیا کہ بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے، یعنی اس کی حاجیوں کی خدمت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام عرب کے دلوں میں ان کا احترام پیدا کر دیا، اور سوائے حرام مہینوں کے جو 4 ہیں، یعنی ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ حرام مہینے تھے جن میں لڑائی جھگڑا کرنا عرب کے یعنی اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں یہ حرام تھا، اور بعد میں بھی یہی چلتا رہا۔ تو یہ جو حرام مہینوں کے سوا ملک کے اندر بھی کوئی سفر کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، یعنی حرام مہینوں میں تو ٹھیک ہے کہ ویسے ہی لڑائی جھگڑا اور کسی پہ ہاتھ ڈالنا حرام تھا، لیکن اس کے علاوہ جو مہینے تھے اس میں بھی کوئی سفر کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، کیونکہ راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن بیت اللہ کے احترام اور قریش کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، نہ راستوں کے ٹیکس کوئی وصول کرتا تھا۔ جب کسی قبیلے کو پتہ چلتا کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے تو وہ ان کے لیے سہولتیں مہیا کرتے تھے، ان کو راستہ بتلانے کے لیے کوئی فرق مہیا کر دیتے تھے، اور تاکہ ان کو راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کوئی اکیلا قریشی سفر کر رہا ہوتا تھا اور لوگ یہ سنتے کہ یہ حرم سے آیا ہے تو لوگ اس کو لوٹنے کی بجائے اس کو خود تحفظ فراہم کرتے تھے، اور قریش کے یہ جو تجارتی سفر تھے اس کے ساتھ جو وابستگی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں ان کا سفر، یعنی شام اور فلسطین کا، اور گرمیوں میں ان کا سفر جو ہے وہ یمن کی طرف ہوتا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عادی بنا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے اور ایسے جغرافیائی حدود رکھنے والے اس ملک کے اندر جہاں نہ امن ہے، نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو ایسے میں قریش کے قبیلے کو وہ مقام دیا، نہ صرف یہ کہ ان کی تجارت جو ہے وہ ترقی کرتی چلی گئی،
اور اس سے وہ اس غربت سے نکل آئے، اور اب ان کے پاس دولت تھی، دولت کی فراوانی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو تھی وہ امن و سکون تھا۔ امن و سکون حاصل ہو تو کوئی قوم بھی ترقی کرتی ہے۔ اب امن و سکون جس قبیلے کو اتنا زیادہ ہے کہ باقی قبیلوں کو وہ حاصل نہیں ہے، لوگ احترام کرتے ہیں اللہ کے گھر کی وجہ سے، اور یہاں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اللہ کے گھر کی وجہ سے یہ ساری سہولتیں ان کو دستیاب ہیں۔ اللہ نے ان کا مقام، ان کا رتبہ، دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو ہم یعنی اس سے یہ بھی بات اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دین اور اللہ کا نام لیوا جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی خاص حفاظت ان کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ خاص اکرام ان کا دنیا کے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ کبھی اپنے ملک پاکستان کا بھی موازنہ اگر اس چیز کے ساتھ کریں تو اتنے سارے بحران اور اتنے سارے جو مسائل کے ساتھ ساتھ پاکستان جس طرح سے چل رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان بچا ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے دین کی وجہ سے اس کو حاصل کیا گیا۔ آج 23 مارچ ہے، جس پاکستان کے حصول کے لیے قراردادیں پاس ہوئیں، ان کو بھی اگر پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو ایک ہی بات تھی کہ ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے میں آزادی ہو۔ اب جس ملک کو لیا اس مقصد کے لیے گیا، اس مقصد میں ناکام ہم رہے بحیثیت عوام، تو اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ لیکن آج بھی اگر یہ ملک بچا ہوا ہے، بہت سارا تسلط معاشی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ان تمام پہلوؤں سے دیکھیں تو ہمارے اوپر اس وقت کفار کا بہت بڑا قبضہ ہے، بہت بڑا دباؤ اور پریشر ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو فراوانی کے ساتھ وسائل فراہم کیے ہیں۔ شاید ہی کسی ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہوں، ہر طرح کے، گرمی اور سردی کے موسم بھی، اور تمام قسم کے وسائل فراہم کیے ہیں، لیکن اپنوں کی بے حکمتی اور بے تدبیری کی وجہ سے ہم خامخواہ میں اپنے ملک کے اندر آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام۔ تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے، اگرچہ ہم اس احسان کا کچھ بھی تو شکر ادا نہیں کر پائے۔ اس سارے کچھ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری بقا صرف اور صرف اس ایک چیز میں ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ وہ جو قریش والوں کو اتنے بدامنی کے ماحول میں عزت اور اکرام دیتا ہے اور دولت کی فراوانی دیتا ہے، ان کے اس مکہ شہر میں ہر طرح کے پھل اور رزق پہنچ جاتا ہے، تو وہی اللہ آج بھی وسائل موجود ہیں، اور ان وسائل کے ساتھ اس قوم کو، اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوں تو اس کے احسانات آج بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہیں۔ یہاں پر قریش کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، اسی کے حوالے سے اگلی آیت آتی ہے، آیت نمبر 3 ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کا یہ بہت بڑا حق ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، کہ جس اللہ نے ان کو بدامنی سے نکال کر امن دیا، اور جس نے ابرہہ کی فوج تک کو شکست فاش دی، اور پھر جس نے اتنے منتشر لوگوں کو جمع کر کے تو ایک قبیلے کی شکل میں یہاں ان کو متحد کیا، پھر ان کے لیے تجارتی راستے جو ہیں وہ پرامن بنا دیے۔ یہ نہ صرف اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سکون کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں۔ تو جس اللہ نے اتنی ان کو فراوانی کے ساتھ یہ نعمتیں عطا کی ہیں، پھر اس گھر کے رب کی عبادت بھی ان کو کرنی چاہیے۔ جس گھر کے یہ متولی ہیں، اسی گھر کے رب کی ان کو عبادت بھی کرنی چاہیے، کسی دوسرے کو یہ شریک کیوں ٹھہراتے ہیں۔ کل ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ واقعہ فیل کے بعد قریش مکہ جو ہیں وہ ایک روایت کے مطابق 10 سال تک اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، کسی بت کی، کسی اور کی پرستش نہیں کرتے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے وہی طور اتوار ان کے بنتے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت آپ کو ملی ہے، اور یہ اندازہ کیجئے کہ یہی صورتیں اور یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں، تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ یعنی محض روڑے اٹکا رہے ہیں، کس وجہ سے؟
کہ یہ ہم سے یہ تولیت جو ہے وہ چھن جائے گی، ہمارا وہ مقام چھن جائے گا۔ اصل بات یہ تھی، ورنہ اللہ کو رب مانتے تو پہلے سے تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رب ماننے کی وجہ سے اور کعبے کی تولیت کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا تھا۔ اور دوسری طرف بات جو میں نے کل ایک کہی بھی تھی کہ ابرہہ کا لشکر بظاہر تو انتقام کی وجہ سے آ رہا ہے کہ اس کے کلیسا کی بے غربتی ہوئی ہے، لہٰذا وہ قریش والوں کے کعبے کو ڈھا دے گا، بظاہر تو وہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے، لیکن اندرونی طور پہ جو اس کی تدبیر تھی، جو خفیہ تدبیر تھی، اس کی خفیہ چال تھی، وہ یہ تھی کہ ان تمام تجارتی راستوں کے اوپر قبضہ کر لے جن کے اوپر قریش کا قبضہ تھا، اور معاشی لحاظ سے وہ ان کو پیچھے چھوڑ دے اور خود ان معاشی لحاظ سے وہ طاقتور بن جائے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہی ابرہہ نے اپنا لشکر تیار کیا اور اس طرح سے یہاں پر حملہ آور ہوا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور اپنے گھر کو جو ہے وہ بچایا بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس گھر کو بچایا ہی نہیں ہے بلکہ اس وقت یہ یقین ہو گیا تھا ان کو بھی اور ارد گرد کے قبائل کو بھی کہ اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو اس گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑا کوئی اور ثبوت نہیں تھا، لیکن اتنے بڑے احسان کے بعد بھی اب اگر یہ اس رب کے گھر کی عبادت نہ کریں تو یہ بہت بڑی ناشکری بھی تھی، اور دوسرے لفظوں میں کہیں کہ یہ کفر بھی تھا ان کا۔ تو اللہ کے سوا جو کوئی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے، وہی رب ہے، اور وہی اس گھر کا رب بھی ہے، وہی ان کا رب بھی ہے، اس لیے اب بھی وہی بچائے گا اور اس کے گھر کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ اپنے احسانات قریش کے اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے ان کو یاد دلائے، اور جب ان کو اللہ کے احسانات یاد آئیں تو وہ اپنے رب کی اس عبادت کی طرف بھی متوجہ ہوں اور باقی جن جن کو شریک بنا رکھا ہے ان سب کو چھوڑ دیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ کشی سے نجات بخشی اور ان کو خوف سے امن عطا فرمایا۔ جو اوپر جس احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی احسان کے حوالے سے اس کا نتیجہ بھی آ رہا ہے کہ قریش کے وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سردیوں اور گرمیوں میں سفر کا شوق پیدا کیا، اور یہ سفر کا شوق جو ہے وہ تجارت کی وجہ سے ہوا کہ وہ سردیوں میں بھی سفر کرتے تجارت کے لیے اور گرمیوں میں بھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ بھوکوں مر رہے تھے۔ لیکن مکہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے اور تجارت کرنے کے نتیجے میں ان پر دولت برسنے لگی۔ اب یہ کہ پورا عرب بدامنی میں چل رہا ہے، جہنم بنا ہوا ہے، کوئی بستی ایسی نہیں جو محفوظ ہو، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ لوگ چین سے سو سکیں، اور کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے باہر قدم رکھنے کی جرت بھی کر سکے، کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنے اس گھر کی برکت سے ہر طرح کی بدامنی سے امن عطا فرمایا۔ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے ایک مامون حرم برپا نہیں کیا، یعنی ایک ایسا حرم کہ جہاں پہ امن ہی امن ہو، جس کی طرف ہر قسم کی پیداوار کھینچی چلی آتی ہیں۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک مامون حرم بنایا اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی ارد گرد عام لوگوں کو یہ امن کی فضا میسر نہیں ہے، وہ اس وقت خوف کی حالت میں ہے، بدامنی کی حالت میں ہے، اور جو بدامنی میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی تجارت بھی پھلتی پھولتی نہیں ہے۔ واحد قبیلہ قریش ہے جس کو اللہ نے نہ صرف عزت احترام کا مقام دیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی حالت کو بھی درست کر دیا۔ تو یہ جو تجارتی راستے اور تجارتی سفر یہ کرتے ہیں، سردیوں میں الگ علاقوں میں جاتے ہیں، گرمیوں میں دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی تجارت کو فروغ دے سکیں، تو یہ محض اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ تو جس طرح پورے عرب کے اندر کی حالت ہے
کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، نہ کسی کی عزت، نہ مال، نہ جان، تو ایسے میں ان کا محفوظ رہنا صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد جو چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صرف انہی کے لیے، قریش کے لیے ہی یاد دہانی نہیں، اصل میں تو یہ یاد دہانی ہم میں سے بھی ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفرادی لحاظ سے بھی اور اجتماعی لحاظ سے بھی ہمیں بے شمار اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو یاد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بجا لانا، اس کی تابعداری اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، اصل تو میسج یہ ہے۔ اور ناشکری کا کوئی رویہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے۔ یہ گھر جو سکون کے دیے ہیں، اولادیں ہیں جو گھروں کے اندر ہیں، اور یہ خاندان ہے جو اس کی نعمت ہیں جن کے اندر انسان رہ کر سکون پاتا ہے۔ پھر وہ صحت، اور وہ خاندان کے علاوہ آپ دیکھیں وہ تمام کمانے اور کھانے کی وہ تمام نعمتیں جو انسان برت رہا ہے، اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش ہو، اللہ ہمیں ایسا بنا دے وہ جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انفرادی لحاظ سے، اور اجتماعی لحاظ سے ہم دیکھیں کہ پورے ایک معاشرے کی شکل میں ہمارا رویہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل بھی دیے، بے پناہ نعمتیں بھی دی، اور ان نعمتوں کے لیے ہمیں کچھ زیادہ تگدو بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے وہ نعمتیں ہم سے دور ہونے لگی، ان کا قحط پڑنے لگ گیا، بحران کی شکل اختیار کر گیا۔ آخر ہم سارا الزام حکمرانوں ہی کو تو دے کر نہیں فارغ ہو جائیں گے، ہم غیروں ہی کو تو دے کر نہیں فارغ ہو جائیں گے، کچھ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ایک معاشرے کی حیثیت میں اجتماعی لحاظ سے وہ کون سے بڑے قصور اور جرائم ہیں کہ جن کی وجہ سے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو کم کیے جا رہا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ کا شکر گزار رویہ نہ رکھنا اور اللہ سے دور ہو جانا۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف پلٹا جائے، اس کا خوف دل میں پیدا کر کے اس کی طرف رجوع کیا۔ اور یہ رجوع اللہ کے خاص دن ہے، اللہ تو ہر دن میں بھی سنتا ہے، اور یہ رجوع کے خاص دن ہے جس میں اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگی جائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے دھیرے دھیرے کلوز کرنا شروع کر دی ہیں۔ اللہ اسی طرح سے فراوانی کے ساتھ یہ نعمتیں عطا کرے اور ہمیں اپنا شکر گزار، اطاعت گزار بندہ بنا دے۔ اور یہی رویے جو ہیں آگے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، ہم اپنے بچوں تک منتقل کریں، کہ خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے، ایک پانی کی شکل میں ہے، آپ وہ کھانے کی شکل میں ہے، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو پانی پی رہے ہیں، جو پہن اوڑھ رہے ہیں، جہاں رہ بس رہے ہیں، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو اس کی شکر گزاری میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کے اوپر اکتفا کرنا، یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ حرام ذرائع جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ کس طرح سے ایک دوسرے کی اس وقت اکھاڑ پچھاڑ اور تکا بوٹی ہو رہی ہے، اور اس میں دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ جو مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے وہ رشوت ستانی ہو، وہ حلال کو حرام بنا لینا، حرام کو حلال کر لینا، اور پھر اسی طرح سے وہ ذخیرہ اندوزی ہو، وہ ملاوٹ ہو، وہ جھوٹ بول کر اپنا مال بھی۔ بازار اس وقت کرپشن کا گرم ہے، یہ ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اور ان بدعمالیوں سے نکلنے کا واحد راستہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے، اسی راستے کی طرف جہاں پہ قریش کو دعوت دی جا رہی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت جو ہے وہ کرو، کہ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور تمہیں خوف میں امن دیا۔ یہ دونوں بڑی نعمتیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ہم بھی اپنے اوپر ان نعمتوں کا احساس کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے بے انتہا شکر گزار بھی ہوں، اطاعت گزار بنیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ اطاعت کے اندر سے جب نکلتے ہیں
تو ناشکری وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں واقعتاً اپنا اطاعت گزار بندہ بنا لے اور بے انتہا شکر کرنے والا دل عطا کر دے، زبان عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔